إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، ملی نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، پیارے بچوں اور جامع مسجد اہل حدیث اترولہ بلرام پور کے محترم نمازیوں، میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس کی توفیق سے آج 21 جون 2024 بروز جمعہ سرزمین اترولہ کی یہ عظیم مسجد جو یادگار سلف ہے، آج میں اس کے ممبر و محراب سے جڑ کر اپنے بھائیوں سے کتاب و سنت کی بات کرنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اپنے موضوع کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق وضاحت کرنے اور مجھے اور پھر آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی اکرم رسول عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو صرف ہم اہل ایمان کے لیے نہیں، کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے۔ کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہو آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں اس موقع پر سرزمین اترولہ بلکہ بلرام پور کی جمعیت کی مایانہ شخصیت اس مسجد کے امام محترم فضیلت الشیخ شوکت علی صاحب قاسمی کا بھی شکر گزار۔ ان کی دیرینہ خواہش تھی۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے 2-3 اسفار جو ہمارے یو پی کے ہوئے، چاہے وہ میرا گھر آنا ہو یا یو پی کے دعوتی دورے پر، آپ نے مجھے یاد کیا، خطبہ جمعہ کے لیے آپ نے انوائٹ کیا، لیکن اللہ کو شاید آج ہی منظور تھا۔ میں ان دنوں تشریف نہ لا سکا۔ آج الحمدللہ میں اپنے اہل ایمان اترولہ کے اپنے اہل اسلام بھائیوں کے بیچ موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے کتاب و سنت کو سمجھنے میں فہم سلف کی ضرورت اور اہمیت۔ موضوع لمبا ہو رہا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اسے آپ کو سمجھا سکوں اور اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس کا لب لباب رکھ سکوں۔ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع میرے بھائیوں رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ہر ہاتھ میں اینڈرائڈ فون اور سوشل میڈیا ہے۔ لوگ اپنے طور پر آزاد ہیں، وہ جسے چاہے سن رہے ہیں، اور اس کے بعد فین فالوئنگ کے نام پر کسی کو اپنا مقتدی اور رہبر مان لے رہے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ اس انسان کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے۔ ہاں، کتاب و سنت کو سمجھنے کے بارے میں اس کی میتھڈولوجی کیا ہے، اسے کوئی سروکار نہیں۔ تو کسی کو کوئی انجینئر پسند آ جا رہا ہے، اور کسی کو کوئی حدیث کا منکر، قرآنی فرقے کا پرچار کرنے والا، حدیث سے لوگوں کو دور کرنے والا۔ اور آج سوشل میڈیا کی دنیا میں ہر ایک نے اپنی فین فالوئنگ بنائی ہوئی ہے، اور دیکھیں نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس طرح سے گمراہی کی ڈگر پر لگ رہا ہے کہ میں تو فلاں کا فین ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کو گمراہی کی اس ڈگر سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، یہ موضوع اس میں معاون ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کتاب اور سنت، کتاب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک اصول یاد کر لیجئے کہ جب لفظ کتاب بولا جائے، ایبسولوٹلی بک، دیٹ از دا بک آف اللہ۔ اگر علی الاطلاق کتاب کا لفظ اگر آپ پروناؤنس کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو اس سے مراد کوئی اور کتاب نہیں، صرف اللہ کی کتاب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے جس کے بارے میں، جس کے منزل من اللہ ہونے کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہاں پر الکتاب، اس سے مراد اللہ کی کتاب، وہ کتاب جو ہم سب کے لیے نجات کا راستہ بتاتی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 پڑھیے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ کتاب، یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جنت کو جانے والی۔ تو کتاب جب بولا جائے تو اس سے مراد اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہوا کرتی ہے۔
سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کے لفظی معنی ہیں طریقے اور راستے کے، کوئی بھی راستہ ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، لیکن اسلامی ٹرمنالوجی میں، اسلامی اصطلاح میں جب سنت کہا جائے تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یا آپ کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، آپ کی تقریر، یعنی جس کو آپ نے اپروول دے دیا ہو، تو آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کی تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ سنت رسول یہ دین میں اسی طرح سے حجت اور دلیل ہے جیسے اللہ کی کتاب قرآن مجید دلیل ہے۔ سنت رسول پر اسی طرح سے عمل واجب ہے جیسے قرآن مجید کے احکامات پر عمل واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا اعلان قرآن میں کیا ہے۔ آپ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 پڑھیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس سے یہ تمہیں روک دیں بس اس سے رک جاؤ۔ یہ اعلان کس کا ہے؟ اللہ کے قرآن کا ہے۔ اللہ کے قرآن نے سنت رسول پر عمل کی دعوت دی ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر کی۔ اگر آپ جامع ترمذی پڑھیں تو 2776 نمبر کی حدیث ہے، 2676 نمبر کی حدیث 2676، علامہ البانی نے جس کو صحیح قرار دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک بار پیشین گوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابہ سنو، اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، دیکھو میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، بہت ساری فرقے بندیاں دیکھے گا، بہت سارا انتشار اس امت میں دیکھے گا۔ کیسے بچنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، تو ان اختلافات کے بیچ رہتے ہوئے ان سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ تم میری سنت کو ڈھونڈو۔ میری سنت کیا ہے؟ میری سنت کہاں ہے؟ اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں سے اسے جکڑ لو، پکڑ لو، کہ اسے چھوڑو گے تو اختلافات کی نظر ہو جاؤ گے، فرقے بندیوں کی نظر ہو جاؤ گے۔ ان اختلافات کے بیچ اگر صراط مستقیم پر تمہیں گامزن رہنا ہے تو سنت رسول کو پکڑنا ہے، سنت صحابہ پر چلنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح اللہ کی کتاب دلیل ہے، حجت ہے، برہان ہے، نجات کا راستہ ہے، ایسے ہی کتاب اللہ کی تفسیر، کتاب اللہ کی شرح، کتاب اللہ کا ایکسپلینیشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا فرمان، آپ کی سنت، یہ بھی دلیل اور حجت ہے۔ ہم ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتے نہیں۔ ان کا رشتہ آپس میں ایسا ہے کہ جیسے آپ کے آس پاس میں بہنے والی ندیاں، ان میں چلنے والی ناؤ، اگر وہ قرآن ہے، اگر وہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس ناؤ میں لگا ہوا پتوار وہ سنت رسول ہے۔ اگر اس پتوار کو اس ناؤ سے، اس بوٹ سے الگ کر دیا جائے تو میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، کیا آپ کی کشتی ساحل مراد کو پہنچ سکتی ہے؟ کیا آپ جس طرح اسے چاہیں اپنے منزل کو لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مجدار میں ہچکولے کھائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کتاب اللہ سے سنت رسول کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سنت رسول کے بغیر، حدیث رسول کے بغیر، وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کفانا کتاب اللہ، the book of Allah is sufficient for us، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ایسے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، تم کتاب اللہ کو پکڑنے کا دعویٰ کرتے ہو، سنت رسول سے الگ ہو رہے ہو،
تو بتاؤ کیا پورے قرآن پر تمہارا عمل ہے؟ قرآن ہی نے تو کہا ہے کہ رسول جو کچھ دیں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. کہاں عمل ہے تمہارا اس پر؟ اور مجھے بتا دو، تم اگر نماز پڑھتے ہو تو یہ 5 وقتہ نمازیں، ان کی تعداد رکعات یہ قرآن میں کہاں ہیں؟ اور مجھے ذرا فجر کی 2 رکعات سنت تم کیسے پڑھو گے؟ صرف قرآن سے بتا دو. قیامت کی صبح تک تمہیں دلیل نہیں ملے گی. یہ دلیل کہاں ملتی ہے کہ ہم 2 رکعت جو سنت پڑھتے ہیں اس میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، تشہد میں کیا پڑھا جانا چاہیے، اور اس طرح سے اس کے احکامات کیا ہیں، سنت رسول نے ہمیں دیا ہے. اگر سنت رسول کا انکار کر دیا جائے تو ہماری کشتی تو مجدار میں پھنس جائے گی. تو یہ ہے میرے بھائیو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اس کی اہمیت. لیکن اس کو سمجھنے میں فہم سلف کی ضرورت، بہت شدید ضرورت. لیکن آئیے دونوں الفاظ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ فہم کیا ہے اور سلف کسے کہتے ہیں. فہم کے معنی ہیں انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ. لیکن یہاں میں جو فہم آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اسلامک ٹرمنالوجی میں فہم کہتے ہیں بات کرنے والے کی بات سے اس کی مراد کو سمجھنا. اللہ رب العالمین کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے کلام سے اس کی مراد کو سمجھنا. اور حدیث رسول یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کے فرمان سے ان کی مراد کو سمجھ لینا، یہی فہم ہے. تو پھر سلف کون لوگ ہیں؟ سلف کا مطلب اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں تو سلف کے لغوی معنی ہے گزرے ہوئے لوگ. واٹ ایور دے آر، ہو ایور دے آر، گزرے ہوئے لوگ ان کو سلف کہتے ہیں. لیکن اگر اسلامی اصطلاح میں پوچھا جائے سلف کون ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلف وہ 3 پیڑھیاں ہیں جن کی تعریف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمائی. صحیح مسلم پڑھیے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، میرے صحابہ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد آنے والے ہیں، یعنی تابعین جو صحابہ کرام سے ملیں گے، صحابہ کرام کو دیکھیں گے، رسول پر ایمان لائیں گے، اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے، وہ دور اور اس دور کے لوگ یہ سب سے بہترین لوگ. ثم الذین یلونہم، پھر وہ تیسری پیڑھی جو ان کے بعد آنے والی ہے جو تابعین سے ملے گی، تابعین کے قرآن اور حدیث کی سمجھ سے وہ قرآن و حدیث کو سمجھے گی، امت کے سامنے اس کا چرچا کرے گی. وہ جماعت وہ بھی سب سے بہترین لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 پیڑھیوں کی تعریف فرمائی، سلف ہمارے یہی ہیں. تو فہم سلف کا کیا مطلب ہوا؟ کتاب اور سنت کو سمجھنے میں فہم سلف کی ضرورت ہے، سلف انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح سے قرآنی احکامات اور قرآنی آیات کو انہوں نے سمجھا اور جس طرح اسے سمجھ کر اسے برتا اور عمل کیا، ہم بھی ان قرآنی آیات سے ویسے ہی سمجھیں، ان کے سمجھ کی روشنی میں. اور جس طرح انہوں نے نبی کی حدیث اور نبی کے فرمان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے جو کچھ انہوں نے سمجھا اور عمل کیا کہ وہ جنت کی راہ پا گئے، اسی دنیا میں جنت کی بشارت زبان رسالت سے ان کو مل گئی، ہم اسی طرح انہی کی سمجھ کی روشنی میں حدیث کو بھی سمجھیں. تو بس ہم صراط مستقیم پر قائم ہیں. اگر ہم ان کی سمجھ سے دور گئے تو میرے بھائیوں نہیں کہا جا سکتا کہ گمراہی کتنی قریب آپ سے ہے، کس قدر آپ راہ راست سے بھٹک جائیں گے، آپ صراط مستقیم سے دور چلے جائیں گے. اور یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کتاب و سنت کی سمجھ میں ہمیں سلف کے سمجھ کا سہارا لینا ہے. یہ بات اللہ کے قرآن کی ہے. آپ پڑھیے سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 115. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ سے جھگڑے گا ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، رسول اللہ سے جھگڑے گا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ کا قول موجود ہے، آپ کا فعل موجود ہے، آپ کی تقریر موجود ہے، لیکن وہ جا کر کسی اور کو اپنا امام بنائے گا، کسی اور کے فتوے لے گا، کسی اور کے اوپینین کو لے کر رسول اللہ کی حدیث کو ریجیکٹ کر دے گا، وہ رسول اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے گا ہدایت آ جانے کے بعد، قرآن کی تفسیر و تشریح آ جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نمبر 2 غور سے سنیے اسے، اور جو کوئی مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جس پر وہ لگ گیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر اسے ہم جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں جو مومنین کا لفظ ہے کہ جو مومنین کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مومنوں کی سب سے پہلی جماعت جس کا نام صحابہ ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر چلے گا، صحابہ کے منہج کو چھوڑ کر چلے گا، صحابہ کی فہم سے دور چلا جائے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک طرف رسول اللہ سے جھگڑنا کہ آپ کی حدیث، آپ کے اقوال و افعال کے ہوتے ہوئے دوسرے کے فتوے کو لے لینا، یہ رسول اللہ سے جھگڑا کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو صحابہ کی راہ کو، ان مومنین اولین کی راہ کو جو چھوڑ کر چلے گا، وہ بھی گمراہی کی راہ پر لگ گیا، وہ راہ جو اسے جہنم تک لے جائے گا، جہنم رسید کر دے گا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، اگر ہم واقعی کتاب اور سنت کو نجات کا راستہ سمجھتے ہیں اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، تو قرآن کے دیے ہوئے اس عقیدے کو بھی ہم لے لیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ہمیں سلف کے فہم کی ضرورت ہے، ہمیں صحابہ کے منہج کی ضرورت ہے، ہمیں صحابہ کے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ ہستیاں تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے نبی کے لیے چنا، نبی کے دین کے پرچارک کے طور پر انہیں چنا، جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کا ڈائریکٹ شاگرد بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدرسہ نبوی میں پڑھنے کا جنہیں شرف عطا فرمایا، اور اس طرح سے جب نبی نے انہیں سمجھایا تو نبی کی مراد کو انہوں نے سمجھا، قرآنی آیات کی مراد کو انہوں نے پا لیا، اور اس طرح سے اس پر عمل کیا کہ اسی دنیا میں اللہ رب العالمین نے بھی انہیں جنت کی بشارت دی۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ یہ السابقون الاولون جو مہاجرین انصار اور صحابہ کرام ہیں، اور جو ان السابقون الاولون کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بعد میں ایمان لائے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ دس از دی گریٹ سکسیس۔ اللہ نے یہ اعلان کس کے لیے کیا؟ جماعت صحابہ کے لیے کیا۔ اتنی عظیم جماعت، اس کے سمجھ، اس کے منہج پر چلنے کے لیے اللہ نے دعوت دی۔ گویا قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ صحابہ کے منہج اور راستے سے ہٹنا یہ گمراہی کی ڈگر پر چلے جانا ہے، صراط مستقیم سے دور چلے جانا ہے۔ اور اگر آپ کو میرے بھائیوں سمجھنا ہے تو آئیے، کہا جاتا ہے بالمثال یتضح المقال، مثالوں سے بات واضح ہوتی ہے کہ بہت ساری جماعتیں آج آپ اسی دھرتی پر دیکھیں، ہندوستان کی اسی دھرتی پر
بہت ساری جماعتیں آپ کو پاس پڑوس میں ملیں گی جو کتاب اللہ کا نام لیتی ہیں، سنت رسول کا نام لیتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کے عقائد کتنے برے ہیں، کتنے دین سے الگ ہیں، اور کس قدر وہ گمراہی کی ڈگر پر لگ گئے ہیں۔ کتنی ایسی جماعتیں ہیں جن پر باقاعدہ کفر کا فتویٰ تک لگ چکا ہے۔ آخر کیوں؟ وہ بھی تو کتاب اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ بھی سنت رسول کا دم بھرتے ہیں، گمراہی ان کے حصے میں کیوں آئی؟ منہج سلف، فہم سلف سے دور چلے گئے۔ کیسے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، پیارے بچوں اور جامع مسجد اہل حدیث اترولہ کے محترم نمازیوں، آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد، آپ دیکھیں کچھ اسپیسیفک پرسنالٹیز کے پیچھے فین فالوئنگ کے نام پر ان کے متبع اور فالوور بنے ہوئے۔ بہت سارے نوجوان آپ کو ملیں گے، کہیں گے میں تو انجینئر صاحب کو سنتا ہوں اور فالو کرتا ہوں، علی انجینئر، مرزا انجینئر۔ میرے جوانوں، کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو کہ میں جس کو چاہوں سنوں؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اسی مرزا انجینئر نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اسی جماعت کو جنہیں اللہ نے جنتی قرار دیا، ان کو مطعون بتلایا، ان پر لعن طعن کے دروازے کھولے اس نے۔ کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پول فول بکا ہے اس نے، ان پر تنقیدیں کی ہیں۔ آپ اگر سنتے ہیں تو جا کر سن لیجئے صحابہ کے بارے میں اس کا نقطۂ نظر۔ آج کا انسان، آج کا ایک انجینئر اٹھے اور ان جنتی ہستیوں کے بارے میں تنقید کرے اور آپ کہیں میں اس کا فالوور ہوں، زیب دیتا ہے میرے جوانوں؟ جاؤ ذرا تحقیق کر لینا، میں آپ کو صرف ایک ہنٹ دے رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ اپنے ایمان کو مت بگاڑیے۔ آپ اگر کسی کے فالوور بننا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیا کافی نہیں؟ کیا صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت کو، نبی کی سیرت کو بیان کرنے والے بقیت السلف یا علماء کرام آپ کے لیے کافی نہیں ہیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالوں کے ساتھ اس کی صحابہ کرام کی فہم اور انڈرسٹینڈنگ کو فالو کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس کی تشریحات رکھتے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن آپ کو بتاتے ہیں؟ تو اللہ کے لیے آپ اپنے عقیدے کو سنبھالیے، گمراہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اس قدر اندھے بھکت مت بن جائیے کہ میں نے وہاں سے سنا ہے، انجینئر کی زبان نے یہ کہا ہے اس لیے بس نہیں۔ اسلام میں اگر کوئی ہستی ایسی ہے جس کی ہر بات کو لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ ادروائز آپ دیکھیں، آپ کہتے ہوں گے وہ بھی تو اللہ کی کتاب بیان کرتے ہیں، وہ بھی تو سنت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خوارج کی جماعت آپ جانتے ہیں یہ کیسے وجود میں آئی؟ کتاب اللہ کے نام پر، کتاب اللہ کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے، اس وقت ایک المیہ امت کے سامنے یہ آیا کہ اس وقت کے 4 ریاستوں کے تنہا گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے 4 بڑی ریاستوں کے گورنر اکیلے تھے. انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ علی یقیناً ہم آپ کو خلیفہ مانیں گے، لیکن عثمان غنی ہمارے چچا زاد ہیں، عثمان غنی ہمارے بہنوئی، ہماری بہن نائلہ کے شوہر ہیں، عثمان غنی ہماری ریاست کے بادشاہ ہیں. انہیں قتل کیا ہے لوگوں نے. جن قاتلوں نے قتل کیا ہے، آپ خلیفہ ہو اگر تو آپ ہمیں یا تو انہیں حوالے کر دو اور یا ان سے بدلہ لے لو، کیفر کردار تک پہنچا دو اور بس میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معاویہ حالات ابھی ایسے نہیں، انتظار کرو. اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ جن ظالموں نے، سبائیوں نے، بلوائیوں نے تمام تر پہروں کے باوجود عثمان کو شہید کر دیا، ان کی بیوی نائلہ کی انگلیاں کاٹ ڈالیں، جنہوں نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی، خود حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹے جو حضرت عثمان کے لیے پہرے دار بنے ہوئے تھے، ان کی بھی نہ سنی گئی اور عثمان کو شہید کر دیا. علی دیکھ رہے تھے کہ یہ جماعت ہمارے خلاف بھی اٹھ سکتی ہے. وہ بدلہ نہیں دلوا سکے، نہ بدلہ لے سکے. نتیجے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. 5 سال تک جنگیں چلتی رہیں. آخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حکم بنانے کی بات کہی، حضرت معاویہ سے ایک لیٹر بھیج دیا. یہ واقعہ مسند احمد پڑھیے، 656 نمبر کی حدیث میں ہے. علامہ احمد شاکر مصری نے اس کو صحیح قرار دیا، پوری تفصیل موجود ہے کہ جیسے ہی قضیہ تحکیم یا مسئلہ تحکیم سامنے آیا کہ معاویہ ایک حکم تم رکھ لو، ایک ہم رکھ لیتے ہیں اور بیٹھ کر ٹیبل پر، مذاکرے کے ٹیبل پر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں یہ لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کے دائرے میں، معاملہ حل ہو جائے تاکہ امت کا خون مزید نہ بہے. ایسے میں جانتے ہیں وہیں کوفہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور نکل آئے. کوفہ کے قریبی علاقے، ایک قریبی میدان اور ایریے جس کا نام حرورہ تھا، وہاں جمع ہو گئے اور تھوڑے نہیں تھے، 8,000 8,000 8,000 کی تعداد نے خروج کیا اور نکل کر کے آئے. اسی میں ایک شخص ابن القوا ہے جو تقریر کر رہا ہے کہ لوگوں سن لو، علی نے اپنی قمیض جسے اللہ نے انہیں پہنایا تھا نکال دیا ہے. اور انہوں نے تنقید کیا، کہا علی ان سلخت من قمیص البسکہ اللہ، آپ اس قمیص سے باہر آ گئے ہو جو اللہ نے آپ کو پہنایا تھا. وَاسْمٍ سَمَّاكَ اللَّهُ بِهِ، آپ اس نام سے بھی الگ ہو گئے ہو جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، یعنی خلیفہ. آپ خلیفہ نہیں ہو، آپ نے حکم بنا لیا، آپ نے حکم بنا لیا. اس طرح سے لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکایا گیا، بغاوت پر آمادہ کیا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ماجرا سنا تو فوراً اعلان کروایا کہ جاؤ لوگوں کو اعلان کر دو کہ جو بھی میرے پاس آ کر بات کرنا چاہتا ہے وہ آئے، لیکن اس کے ہاتھ میں مصحف قرآن ہونا چاہیے. آخر یہ اعلان ہوا اور لوگ جوک در جوک آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بھر گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مصحف لے کر آؤ. ایک مصحف عثمانی لا کر کے سامنے رکھ دیا گیا. حضرت علی کہتے ہیں اے مصحف حدث الناس یا مصحف، اے مصحف تو داستان کو بیان کر دے، اے مصحف تو ان سے بات کر لے. لوگ کہنے لگے کہ یہ تو دفتیاں ہیں، یہ تو کاغذ ہے جس پر کچھ روشنائی لگی ہے، یہ بات کیسے کرے گا. تو علی نے کہا کہ لوگوں یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان رکھنا پڑ جائے، نا اتفاقی ہو جائے اور یہ نا اتفاقی بڑھ جائے، خون خرابہ کا ڈر ہو جائے، تو ایسے میں ایک حکم بیوی رکھ لے اپنی طرف سے اور ایک شوہر رکھ لو، تاکہ یہ دونوں حکم مل کر کے بیٹھ کر میٹنگ کر لیں، ایک دوسرے کی غلطیاں دیکھ کر انہیں سمجھا دیں اور گاڑی ٹریک پر چل جائے، ان کا خون نہ بہے. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. لوگو
اگر ایک انسان، ایک امتی اور ایک خاتون کا خون اللہ کی نگاہ میں اتنا پیارا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے حکم رکھنے کی بات کی، تو آج امت کا خون بہہ رہا ہے، آج جوک در جوک لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ کیا ان کا خون اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ حکم رکھ لیے جائیں، بات کر لی جائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ یہ پیغام تو اللہ کے قرآن کا ہے، اسے نافذ کرنے کی بات میں کر رہا ہوں، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں خلافت سے باہر آ گیا ہوں، میں نے اپنی قمیص اتار دی ہے۔ مجھے بتاؤ ابو بکر نے کس کی بات کا اعلان کیا تھا؟ ابو بکر نے کس بات کی چرچا اپنی خلافت میں کی تھی؟ آخر کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کا چرچا تو تھا۔ بتاؤ مجھے عمر بن خطاب کس کے پرچارک تھے؟ کیا انہوں نے اپنی خلافت میں قرآن اور حدیث کی باتیں، اس کا چرچا انہوں نے نہیں کیا تھا؟ بتاؤ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر اپنی خلافت کے دور میں کس چیز کو نافذ کیا تھا؟ اگر مجھے تم نے خلیفہ بنایا ہے، میں بھی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو نافذ کرنے کے لیے خلیفہ بناؤں۔ بتاؤ کیا یہ بات قرآن میں نہیں ہے کہ حکم بنا لو؟ تو میں نے حکم بنا کر غلطی کی؟ بات لوگوں کے سمجھ میں آئی، سمجھ میں آ گئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ اس مجمع میں اعلان کر دو، انہیں سمجھا دو۔ ابن القوا جیسے شخص قرآن کی آیت کا حوالہ دے رہے تھے، خروج کرتے ہوئے، خارجی بنتے ہوئے، سورہ یوسف سورت نمبر 12 کی آیت نمبر 67 پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو ورغلا رہے تھے کہ اللہ دیکھو قرآن میں کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، فیصلہ صرف اللہ کا مانا جائے گا، اور یہاں تو علی نے، معاویہ نے الگ سے دو حکم بنا لیے ہیں، ہم ان کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اب نہ علی رہے ہمارے لیے نہ معاویہ۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ سننے میں بات کتنی میٹھی لگتی ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ دیکھو وہ تو قرآن کا حوالہ دے رہا ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا یہ قرآن کا مس انٹرپریٹیشن نہیں ہے؟ کیا اس کی غلط ترجمانی نہیں ہے جو ابن القوا جیسے شخص نے اس مجمع میں اعلان کیا اور علی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا؟ آخر اسی غلط ترجمانی کر دی جائے۔ کاش اس نے پوچھ لیا ہوتا، اے صحابی رسول، اے علی، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اے عبداللہ، اس آیت کا کیا مطلب ہے ذرا بتا دو، تو شاید وہ گمراہ نہ ہوتا۔ بعد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اسی مجمع میں اعلان کیا اور ان الحکم الا للہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 کی تفسیر اور اس کا ایکسپلینیشن بتایا کہ دیکھو قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ حکم مسئلہ تحکیم جو ہے نا، یہ قرآن و حدیث کے مطابق 4000 لوگ اس جماعت سے باہر آئے، عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہو گئے۔ خروج جنہوں نے کیا تھا، بغاوت کی تھی، وہ نکل آئے، کہا ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے باوجود 4000 لوگ تھے جن کے کانوں میں میرے بھائیوں وہ شربت گھول دیا گیا تھا کہ وہ باقی بن گئے تھے، خارجی بن گئے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ آخر وہ خروج کی راہ پر کیسے آئے؟ کتاب اللہ کا نام لے کر۔ اور یہاں تک انہوں نے کیا جرأت اور جسارت کہ میرے بھائیوں اپنی میٹنگ انہوں نے الگ سے کی اور کہا اب نہ معاویہ کی بات مانی جائے گی، نہ علی کی بات مانی جائے گی، اب چلو یہ ہمارے لیے مباح الدم ہو گئے، ان کا خون ہمارے لیے حلال۔ بھیج دیا ایک انسان کو یہ ذمہ داری دے کر کہ تم معاویہ کا سر قلم کرو گے، اور دوسرے کو کہ جاؤ تم علی کا سر اتارو گے، نعوذ باللہ من ذلک۔ بھیج دیا میرے بھائی، ان کا خون انہوں نے حلال سمجھ لیا، اور حوالہ کس کا دیا؟ قرآن کا دیا، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کی آیت کا سہارا لے کر یہ خارجی جماعت پیدا ہوئی اور گمراہی کی ڈگر پر چلی گئی۔ آج بھی خوارج آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ آخر یہ ان کے حصے میں گمراہی کیوں آئی؟ منہج سلف اور فہم سلف کو چھوڑ دیا، قرآن کی آیت کو منمانی سمجھنے کی کوشش کی، صحابہ کرام کی سمجھ کا سہارا نہیں لیا، علی سے اس کی تفسیر نہیں پوچھی، عبداللہ بن عباس نے جو تفسیر بیان کی اسے قبول نہیں کیا، اور اس طرح سے خروج اور بغاوت پر آ گئے اور گمراہی ان کے حصے میں آ گئی۔ اور آگے چلیں، اگر آپ وقت ہو گیا ہے قادیانیوں کی جماعت، میرے بھائیوں ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ گمراہ ہے۔ پوری جماعت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دے آر کافر، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے کے بجائے کسی اور کو بھی رسول اور نبی بنا لیا۔ آج سارے لوگ متفق ہیں کہ قادیانیوں کا ہر فرد اسلام سے خارج ہے، اور جو ان کے خارج ہونے میں شک کرے وہ بھی خارج ہے۔
یہاں تک فتویٰ دیا ہے علماء کرام نے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں آخر یہ گمراہ جماعت کیسے وجود میں آئی؟ اس نے بھی اللہ کے کلام کا سہارا لیا. اور مجھے ذکر کرنے دے دیا جائے کہ قرآن میں سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 اس مرزا غلام احمد قادیانی نے پڑھی اور اپنی جماعت کو بیوقوف بنایا اور کہا دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہنے لگے تھے، اس کی تردید اس میں. پھر آگے ہے لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم ہیں اور خاتم ہیں، آخری نبی ہیں. اس نے کہا دیکھو بھائیو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ آخری نبی ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آخری رسول بھی ہیں. یعنی ان کے بعد بھی کوئی رسول آ سکتا ہے. یہ کس کا انٹرپریٹیشن ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا. اللہ تعالیٰ اسے کیفر ایک کردار کو پہنچائے جس کا وہ مستحق ہے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے. اس آیت کا سہارا لے کر اس نے میرے بھائی ایک بڑی جماعت کو گمراہ کیا. اور آج بھی لندن جیسے شہر میں یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں وہ لوگ اسی دھرم کا، اسی مذہب کا، اسی عقیدے کا کہ ان کے بعد بھی رسول آ سکتے ہیں، ان کا سلسلہ قائم رہے گا. نعوذ باللہ من ذالک. نبی نے کیا منہج دیا تھا، صحابہ نے کیا سمجھا تھا؟ نبی نے برملا اپنی 6 خصوصیات میں سے کہا ایک خصوصیت یہ بھی ہے وہ ختم بھی النبیون فلا نبی بعدی، میرے اوپر نبیوں کا رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اور جو کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، صحیح مسلم کی روایت ہے اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا تو عمر بن خطاب نبی بنائے جاتے، رسول بنائے جاتے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم ہو گیا. فہم سلف سے دور گئے تو ایک جماعت پیدا ہوئی جو گمراہ جماعت ہوئی. تو میرے بھائی اس نے بھی قرآن کا سہارا لے کر یہ جماعت پیدا کی ہے. اللہ کے لیے اگر آپ صراط مستقیم پر گامزن رہنا چاہتے ہیں، بدعقیدگیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان گمراہ راستوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اے میرے جوانوں، اے میرے بزرگوں، سن لو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور منہج سلف، یہ 3 چیزیں لے کر چلو. فہم سلف کہ ہم کتاب اور سنت کے پیغامات کو صحابہ کے سمجھ کے مطابق سمجھیں گے، انشاءاللہ راہ راست پر قائم رہیں گے. اللہ رب العالمین ہمارے ان نوجوانوں کو، ہمارے ان بزرگوں کو جو آج کی اس ترقی یافتہ دور میں سوشل میڈیا کے بہانے مختلف گمراہیوں میں پڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح عقیدہ و منہج عطا فرمائے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأکبر.